دنیا میں تقریباً اگر پوری تاریخ جنگوں کی دیکھی جائے تو جنگوں کے جو بڑے مقاصد جہاں ملکوں پر قبضہ کرنا، اپنی طاقت کو ثابت کرنا یا اپنے آپ کو بڑا کرنا شامل ہوتا ہے، لیکن بنیاد ایک ہی ہوتی ہے کہ معیشت کی بنیاد پر جنگ لڑی جاتی ہے، معاشی فوائد کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے۔ اگر آپ برطانیہ کی جو آپ دیکھیں کس طرح اس نے کالونیز بنائی، تو ہر جگہ مقصد یہ تھا کہ بھئی یہاں سے کس طرح سے آپ سرمایہ اپنے ملک میں لے جا کے اور اپنے ملک کو امیر کرتے ہیں، یعنی معاشی حالت کس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں۔ یہی جو ہے جنگوں کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی اگر آپ جنگ دیکھیں گے تو اس کے اندر معاشی مقاصد جو ہے نا وہ نمایاں طور پر نظر آئے۔ اور پاکستان اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو جنگ ہے، ایران اور امریکہ کی جنگ، اسرائیل کی جنگ، تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس جنگ میں بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، ثالث کا کردار ادا کیا، نیوٹرل رہے، اپنی عزت کو بڑھایا، دنیا بھر میں ہمارا مقام بڑھا، لوگوں نے تعریفیں کی، وزرائے اعظم نے تقریریں کی، مخالف جو تھے ایران بھی اور امریکہ بھی، دونوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ لیکن کنکلوژن کیا ہوگا، پاکستان کی معیشت پر کیا اثر ہوگا؟ اب اس سوال کو سمجھنے کے لیے میں ذرا اس کی تھوڑی سی تاریخی حیثیت یہ بیان کرتا ہوں کہ ویسے تو اگر دوسری جنگ عظیم دیکھی جائے تو سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ برطانیہ جیتا اور جرمنی ہارا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جرمنی تو ہٹلر کا دور ختم ہوا اور جرمن بالکل سوچ بدلی۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس کے آباد کیا ہوا برطانیہ میں۔ برطانیہ میں اگرچہ چرچل جو تھے ان کی سربراہی میں یہ جنگ جیتی گئی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معاشی کساد گزاری آئی، جو حالات خراب ہوئے معاشی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چرچل الیکشن ہار گئے۔ تو یہ وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی چاہیے یہ سبق کہ اگر آپ جیت بھی جائیں لیکن اس کے معاشی اثرات منفی ہوں تو پھر آپ جو جیتی ہوئی جنگ ہے وہ بھی ہار جاتے ہیں، اور اگر آپ ہاری ہوئی جنگ کے بعد معاشی مفادات حاصل کر رہے ہیں تو آپ جیت جاتے ہیں۔ تو یہ فارمولہ دنیا بھر میں جو ہے اگرچہ مادی فتوحات کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے، لیکن اس کی جو معاشی فتوحات ہیں یہ زیادہ دیر پا ہوتی ہیں، ان کا عوام پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بڑا قربانیاں دیں، ہم نے تیل بڑا مہنگا ہو گیا، پٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مل نہیں رہی، جو پاکستان کے اندر بھی ابھی شرح منافع جو ہے سود کی وہ ہمیں بڑھانی پڑی ہے، جو بڑی دیر سے ہم آہستہ آہستہ نیچے لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو معاشی دباؤ پاکستان پر آیا اور بجائے اس کے کہ ہم ریلیکس ہوتے، ہم تھوڑے سے ٹائٹ ہو گئے، اور ہم نے اگرچہ بڑی نیک دلی سے، بڑے خلوص سے، بڑی محبت سے یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن تہران اتنا بند نہیں ہوا جتنا ہم نے اسلام آباد بند کیا۔ جہاں جنگ چھڑی ہوئی تھی وہاں تو پھر بھی حالات خراب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تہران کھلا رہا۔ تو اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس جو قیادت ہے بڑی مؤثر ہے، اس کی دنیا بھر میں قدر ہے، عزت ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، اور قطر جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہے اس میں شامل ہونا چاہتا ہے یا ہو چکا ہے۔ تو اس سے تو فوکس یہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ اس سے پاکستان کو کچھ معاشی فوائد پہنچے، پاکستان کے عام لوگوں کی حالت بدلے، پاکستان کے اندر پٹرول کی قیمت گرے، پاکستان کے اندر گیس کی فراوانی ہو، پاکستان کے اندر جو سود کی شرح اور نیچے جائے، پاکستان میں انویسٹر بڑھے۔ تو یہ وہ مقاصد ہیں جن کو ضرور اچیو کرنا چاہیے، کیونکہ اصل بنیاد پھر یہی آ جاتی ہے کہ اگر ہم انڈیا کا فرض کریں مقابلہ کرتے ہیں، اور انڈیا چاہے جھانسے سے چاہے جھوٹ سے اگر معاشی فوائد حاصل کر لیتا ہے یو اے ای سے یا ایران سے خفیہ طور پر، تو اور ہم نہیں حاصل کر پاتے، تو پھر ہم یہ جو ساری جنگ تھی اس میں سے کیا حاصل کریں؟ تو یہ وہ سوال ہے۔